السلام علیکم ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ پڑھنے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو ہم بغیر وقت ضائع کیے ڈائریکٹ اپنی آج کی قسط کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے قسط نمبر 23۔ اس کا بھی پارٹ 2 ہے، میں نے یہاں مینشن نہیں کیا، ادروائز قسط نمبر 23 کا پارٹ 2 ہے یہ۔ صبح کی روشنی نے سلطان مینشن کو اپنی نرم آغوش میں لے لیا تھا۔ گھر کے اندرونی حصے میں ناشتے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اندر کا منظر دیکھیں تو مسز سلطان کچن میں کھڑی ناشتے کا اہتمام کر رہی تھیں، ساتھ 2 ملازمائیں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھیں۔ کچن سے باہر سلطان صاحب ناشتے کی میز پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے کہ اچانک ماہی اونچی آواز میں بولتی ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ مما، میں لیٹ ہو گئی، ناشتہ دے دے جلدی سے، وہ بے ربط سے انداز میں کہتی لاؤنج میں لگے شیشے کی طرف بڑھتی اپنا سٹولر سیٹ کرنے لگی۔ اس کا رخ اس طرح تھا کہ اسے ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے سلطان صاحب نے نظر نہیں آئے تھے، البتہ سلطان صاحب کو وہ پوری نظر آئی تھی۔ وہیں مسز سلطان اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی، جس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنا ریڈیو چالو کر دیا تھا۔ انہوں نے کچن کے دروازے سے جھانک کر سلطان صاحب کا سنجیدہ ہوتا چہرہ دیکھا، جبکہ ان دونوں کے برعکس ماہی صاحبہ بالکل بے خبر تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ 2 مہینے سے بزنس ٹرپ پر گئے ہوئے سلطان صاحب رات ہی واپس آئے تھے۔ سٹولر سیٹ کر کے وہ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اس کی نظر سلطان صاحب پر گئی، جس پر اسے جھٹکا لگا تھا۔ بابا، آپ؟ وہ ہونکوں کی طرح انہیں دیکھتی وہیں جم گئی۔ السلام علیکم، انہوں نے سنجیدگی سے کہہ کر اس کو صدمے سے نکالنا چاہا تھا۔ وعلیکم السلام، بابا آپ آ گئے؟ وہ گڑبڑا کر سلام کا جواب دیتی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ یقیناً آ گیا ہوں، تبھی تو یہاں دکھ رہا ہوں۔ یقیناً سلطان صاحب اسے روسٹ کرنے کے موڈ میں تھے۔ ہاں ہاں، اس کے باپ نے تو اسے روسٹ ہی کر دیا تھا۔ اسی دوران مسز سلطان ناشتہ لے کر آئی اور سرو کرنے لگی۔ ناشتہ کر کے سلطان صاحب اٹھے اور ماہی کا سر تھپتھپایا اور نرم آواز میں بولے، جلدی اٹھ جایا کرو ماہی، اپنی ماں کو بہت تنگ کرتی ہو تم۔ یہ بول کر وہ ہال سے نکلتے چلے گئے۔ پیچھے ماہی اور مسز سلطان پر جیسے کوئی گہرا اثر ہو گیا تھا۔ وہ پتھر کے مجسمے کی مانند ساکت تھیں۔ سب سے پہلے ماہی ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا، جس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ ماہی، میرا بچہ۔ مسز سلطان اس کے پاس آتی اسے سینے سے لگا گئی، جانتی تھی وہ شاک تھی۔ ماں، وہ بابا، وہ ہکلا گئی تھی۔ شوق کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آج کتنے وقت بعد اس نے اپنے بابا میں ان کی پرانی جھلک دیکھی تھی، ورنہ انہوں نے تو جسے خود کے گرد ایک حالہ بنا لیا تھا۔ وہ بے قابو ہو کر رونے لگی تھی۔ 5 منٹ تک اس نے خود پر قابو پایا اور خود کو کمپوز کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ مسز سلطان کو آرام کرنے کا کہتی اپنے کام پر نکل گئی۔ تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب زیغم تیار ہو کر کمرے سے نکلا۔ لائٹ کریم کلر کی ہائی نیک، بیج کلر کی پینٹ، مسٹرڈ کلر کا لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ نیچے اس نے بلیک کلر کے بوٹس پہنے ہوئے تھے۔ وہ اولڈ منی آؤٹ فٹ زیادہ پہنتا تھا۔ دانش نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا تھا۔ کدھر چلے بھائی؟ اسے باہر جاتے دیکھ دانش بول پڑا۔ عالم البتہ اپنے کلرز میں بزی تھا۔ زیغم اسے پہلے ہی اپنے جانے کا بتا چکا تھا، جس پر وہ پرسکون تھا، کیونکہ اس نے پہلے ہی زیغم سے کہہ کر اپنے لیے ڈھیر ساری چاکلیٹس منگوا لی تھی۔ افنان کے گھر جا رہا ہوں، اسے بتانا مت۔ بتانے کے ساتھ ساتھ اس نے تنبیہ بھی کی تھی، جس پر دانش سر ہلاتا سائیڈ ہوا تھا۔ زیغم نے اپنی گاڑی تیار کرانے کا پہلے سے بولا ہوا تھا۔ وہ اکیلا وہاں جانا چاہتا تھا، تبھی گارڈز کو بھی منع کر دیا تھا، جس پر دانش نے واویلا کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ اس کے جانے کے بعد دانش سب ٹھیک ہونے کی دعا کرتا عالم کے پاس ہی ٹک گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، بقول زیغم کے سر کھانے لگا۔ اینی کا ارادہ تھا کہ وہ لنچ بریک میں مسز سلطان سے ملنے جائے، چونکہ وہ پہلے ہی بہت وقت ضائع کر رہی تھی۔
1 بجے جب لنچ بریک ہوا تو اس نے ایک ساتھی ڈاکٹر کو آگاہ کیا اور باہر آ گئی۔ اس کی گاڑی کا رخ سلطان مینشن کی طرف تھا، جو ہسپتال سے تقریباً 45 منٹ دور تھا۔ وہ تو شکر تھا لنچ بریک 1.5 گھنٹے کی تھی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ ختم ہو گئی آج کی ایپی۔ پریویس ون سے کمپیریزن میں تھوڑی بڑی تھی، تو آپ لوگ اپنا رسپانس دیجیے گا اور لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، اور اگر آپ کو کل بھی ایپیسوڈ چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ انشاءاللہ کل بھی دینے کی پوری کوشش کریں گے، اور ویڈیو کو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دینا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اگلی قسط میں اب دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔